السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 8 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر مہاجبین اور ہاشم دونوں شاپنگ کرنے آتے ہیں، تبھی اس کا ٹکراؤ مہاجبین کا ہاشم کے ایک دوست سے ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر عظیم کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پر حسن آرا آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ جب سے تم آئے ہو مجھ سے تو بات ہی نہیں کرتے، اتنی طویل دوری رہی ہے پھر بھی تم سے باتیں کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنی ڈائری دیتی ہے عظیم کو اور کہتی ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے لکھی ہے، اگر فرصت ملے تو یہ پڑھ لینا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہتے کہ مہنور بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واہ بھائی چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ حسن آرا کہتی ہے کہ ہاں اگر میں مل ہی لی تو اب تم بھی مجھے تانے دو گی۔ دوسری طرف یہاں پر ہاشم مہاجبین کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم ہمارے بزنس میں ہیلپ کر سکتی ہو، ویسے بھی تم نے تو یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ مہاجبین کہتی ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ یہاں پر عظیم جب اپنی ٹینشن آ کر صابر کو بتاتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے سلیوشن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی طرح کرنا۔ دوسری طرف ابا میاں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں لڑ رہی ہیں۔ بات سن کر اماں میاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اتنی دیر میں عظیم بھی اٹھ کے آ جاتا ہے اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ تم روز کہاں پہ چلے جاتے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے ملنے وغیرہ۔ تھوڑی دیر میں حسن آرا عظیم کے لیے ناشتہ لے کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے گرم گرم ناشتہ لائی ہوں، جلدی سے کر لو۔ ابا میاں کہتے ہیں کہ کبھی ہم سے بھی چائے وغیرہ پوچھ لیا کرو، ہم سے تو تم نے کبھی بھی نہیں پوچھا ہے۔ اتنی دیر میں وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ عظیم بھی یہ باتیں سنتا تو کہتا ہے کہ فی الحال میرے دوست میرا ویٹ کر رہے ہوں گے تو میں جا رہا ہوں، اور وہ ناشتہ کیے بغیر چلا جاتا ہے۔ وہی ناشتہ حسن آرا خود اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو میں کر لوں، اور چائے ابا میاں کو دے دیتی ہے کہ یہ آپ پی لے۔ یہاں پر صبح مہاجبین کی نیند کھل جاتی ہے کیونکہ مہنور جو اپنے بال سکھا رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا شور ڈالا ہوا ہے۔ تبھی مہنور کہتی ہے کہ میں نے یونیورسٹی جانی ہے اور ویسے بھی میں نہائی تھی، بال گیلے اسی لیے اسے ڈرائی کر رہی ہوں۔ دوسری طرف صابر جب اپنے کپڑے وغیرہ دیکھتا ہے تو وہ ہاشم کو کہتے ہیں کہ یہ میرے کپڑے کون لے کر آیا اور یہ کس کی پسند ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ تمہاری پسند ہے کیونکہ تم ہی ایسے لا سکتے ہو۔ ہاشم کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے لیے سرپرائز رکھا تھا، آپ کیسے مجھے جان لیتے ہیں؟ اس کے ابو کہتے ہیں کہ آخر تم میری اولاد ہو۔ دوسری طرف یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تبھی نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اتنی دیر میں جب سب تیاریاں ہو جاتی ہیں تو جہاں آرا کہتی ہے کہ بھئی میری بہن کی شادی ہے، میں تو نیا سوٹ بناؤں گی اور ساتھ ہی عظیم کے کپڑے تو ہمیں لانے چاہیے کیونکہ لڑکی والے تو ہم ہی ہیں نا، اور کہتی ہے کہ بھئی دھوم دھام سے سب کچھ ہوگا۔ یہ جب باتیں راجدہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم کیوں سوٹ بناؤ گی؟ اگر تم بناؤ گی تو میں بھی 2 سوٹ بناؤں گی۔ یہ باتیں جب اماں بھی سنتی ہے تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم دونوں شاپنگ کر لینا اور بچوں سے بھی پوچھ لو جو انہوں نے لینا، اور ساتھ ہی حسن آرا سے بھی، اور سب طریقے سے اچھے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہاں پر ہاشم آ کر مہاجبین کو کہتے ہیں کہ تم قاسم کے ساتھ گھر سے نکل آنا اور باہر آ کر ہم دونوں شاپنگ کر لیں گے۔ یہ سب باتیں حسن آرا بھی سن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا جی تم لوگ یہ سب کرتے رہے ہو، اب میں باہر جا کے دیکھنا کیسے تم لوگ کو بتاؤں گی یہ باتیں اور سب سے تم لوگ کی کلاس لگواؤں گی، کیسے تم لوگ چھپے رستم نکلے، گھر سے تو کیا کہہ کے جاتے ہو اور باہر جا کر سیر سپاٹے کرتے ہو۔ ہاشم اور مہاجبین دونوں پریشان ہو جاتے ہیں، تبھی ہاشم اسے لالچ دیتا ہے کہ آ جاؤ حسن آرا میں تمہیں شاپنگ وغیرہ کروا دیتا ہوں، آپ کی وارڈروب خالی سی ہو گئی ہے۔ مہاجبین بھی کہتی ہے لیکن حسن آرا بالکل بھی نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ میں تو اب سب کو بتا کے ہی رہوں گی۔ مہاجبین یہ بات سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو گھر میں ایک وبال بن جائے گا۔ دوسری طرف حسن آرا جا کر اپنی بہن جہاں آرا کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ تمہاری بڑی لڑکی کیا کری اور چھوٹی پیزا بوائے کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہے، تمہیں تو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی میسج بھی سنا دیتی ہے کہ یہ دیکھو وہ میرا موبائل یوز کرتی ہے۔ جب یہ باتیں جہاں آرا سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے کہ حسن آرا بس شمیم کو یہ سب کچھ نہ بتا دے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ دوسری طرف یہاں پر جہاں آرا بس مہنور کے کالج سے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں مہنور جب کالج سے آتی ہے تو آ کر کہتی ہے کہ میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں، آج تو گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ کہ اتنی دیر میں حسن آرا کی بات جہاں آرا کو یاد آ جاتی ہے اور وہ مہنور پہ غصہ کرنے لگ جاتی ہے کہ ہاں پیزا بوائے کے ساتھ گھوم گھوم کے تھک گئی ہو نا۔ یہ بات سن کر مہنور بھی حیران ہو جاتی ہے تو اس کی امی کہتی ہے کہ آج کے بعد تمہارا کالج میں جانا بند ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسی نکلو گی، تم نے تو میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ لیکن مہاجبین کہتی ہے کہ امی اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، ایسے تو نہ کرے، لیکن وہ منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کوئی پڑھائی نہیں ہوگی۔ حسن آرا کہتی ہے کہ ہاں بھائی تم تو باہر بائکوں پہ ایک بہن گھوم رہی ہے اور ایک گاڑیوں میں گھوم رہی ہے، ویسے بھی میری تو اب شادی ہونے والی ہے،
اللہ کا شکر ہے, لیکن تم لوگ کی جو حرکتیں ہیں نا, جتنی تم لوگ کی انسلٹ کی جائے اتنی ہی کم ہے. چلو دیر سے ہو رہی ہے شادی, لیکن ہو تو رہی ہے نا. دوسری طرف یہاں پر ایان ویٹ کر رہا ہوتا ہے مہنور کا, تبھی قاسم بھی آ جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ہاں میں لڑکی کا ویٹ کر رہا تھا, لیکن اس نے صبح ملنے کا کہا تھا, ابھی تک نہیں ملی ہے. یہ باتیں سن کر اتنی دیر میں سے فون آتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. تبھی قاسم دل میں سوچتا ہے کہ اس گلی کی کون سی لڑکی ہو سکتی, میں تو ہر ایک کو جانتا ہوں, لیکن خیر یہ بندہ تو اچھا ہے, لیکن مجھے بندی کا پتہ نہیں لگ رہا. تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا. اللہ حافظ.